بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کام کی چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ نفس پہ قابو پائیں اور اعمال صالحہ سر انجام دیتے رہیں۔ صرف آرزو اور دعا سے کام نہیں چلتا، عمل بھی کرے، دعا بھی کرے، امید بھی رکھے اور ڈرتا بھی رہے۔ سورۃ الانبیاء میں متعدد انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرما کے ارشاد فرمایا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یہ سب نیک کاموں میں جلدی سے آگے بڑھتے اور امید کے ساتھ ہماری عبادت کیا کرتے تھے اور ہمارے سامنے خشوع کرتے تھے۔ سورہ سجدہ میں فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے علادہ ہوتے ہیں، یعنی نماز کے لیے نیند چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں، اس طور پر کہ وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزیں جو ہیں ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان دونوں آیات سے معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ میں لگے رہنا، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا اور امید بھی رکھنا چاہیے۔ جو اعمال صالحہ میں لگا رہے، اللہ سے دعا بھی کرے، امید بھی رکھے اور ڈرتا رہے، یہ حضرات انبیاء علیہ السلام اور عباد الصالحین کا طریقہ ہے۔ عمل نہ کرنا اور خالی امیدیں رکھنا یہ ایمانی تقاضوں کے خلاف ہے۔ ہمارے پیارے آقا جناب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ فعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے چلاتا رہے اور اللہ سے امیدیں لگاتا رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے من دان نفسہ فرمایا ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے شراح حدیث لکھتے ہیں ای حاسب نفسہ وقہرہا وغلبہا واستعلاہا، مطلب یہ ہے کہ نفس کا حساب لیتا رہے، اس کی نگرانی کرتا رہے، اس کو گناہوں سے بچائے، اس سے فرائض واجبات کی پابندی کرائے، اعمال صالحہ پر لگائے رکھے۔ نفس پر قابو نہ پایا تو وہ ڈنگ مارے گا، خود بھی تباہ ہوگا اور نفس والے کو بھی تباہ کرے گا۔ آج کل سستی ہی سستی ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ دینی امور میں سستی کی جاتی ہے۔ عام طور سے لوگ دنیاوی کام بڑی چستی، بشاشت و نشاط کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں۔ نمازیں تو قضا ہو جاتی ہیں، لیکن نوکری کی ڈیوٹی سے بغیر کسی خاص معذوری مجبوری کے غیر حاضر نہیں ہوتے۔ ٹھیک وقت پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ طالب دنیا ہے، آخرت سے غافل ہے۔ اگر آخرت کی کامیابی کو مطلوب بنا لیں تو آخرت میں کام آنے والوں کے لیے بھی چستی اختیار کریں اور بشاشت کے ساتھ عمل کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ لیتا ہوں غم سے، رنج سے، عاجز ہونے سے، سستی اور بزدلی اور کنجوسی سے، اور قرض کی مصیبت سے اور لوگوں کے دبدبے سے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے نفس نے حلوہ کھانے کی خواہش کی۔ انہوں نے حلوہ پکا کے سامنے رکھ لیا اور نفلیں پڑھنا شروع کر دی۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے اور نفس کو لالچ دلاتے کہ 2 رکعت اور پڑھ لے تو حلوہ مل جائے گا۔ بہت ساری نماز پڑھ کر نفس کو حلوہ کھلایا۔ پرانے صوفیاء نفس سے مجاہدہ کراتے تھے، لیکن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نفس کو کھلاؤ پلاؤ اور اس سے کام بھی خوب لو۔ خواجہ عزیز حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مریدوں میں سے ہیں۔ وہ فرماتے تھے نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پیر بھی ڈھیلے نہ ڈھالے،
ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے۔ نفس پر کبھی اطمینان نہ کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا ہی اچھا فرمایا۔ قرآن مجید میں ان کا قول یوں نقل کیا 13ویں پارے کے شروع میں، وَوْمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں بتلاتا، نفس و بری ہی بات بتلاتا ہے سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب رحم کرے۔ تو حدیث شریف میں اس سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بالعجز والکسل، جو بھی میں نے دعا پڑھی کہ اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں عاجز ہونے سے، سستی سے، آپ کی پناہ لیتا ہوں توان پڑنے سے، گناہ سے، آپ کی پناہ مانگتا ہوں قرضے کے غلبہ اور لوگوں کے دبدبے سے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ خوف اور رجا دونوں کی ضرورت ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ فرمایا اللہ نے کہ اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو، اور اسی انداز میں فرمایا کہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ مومن بندوں کا کام ہے کہ اعمال صالحہ بھی انجام دیتے رہیں، ڈرتے بھی رہیں کہ قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور قبولیت کا لالچ رکھتے ہوئے۔ اور کہیں فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے، اعمال صالحہ کرتا رہے، اللہ جل شانہ سے ثواب کی امید باندھے رکھے، اور اعمال کی کمی اور کوتاہی کی بخشش کے لیے امیدوار بنے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ خوف اور خشیت ضرورت اس لیے ہے کہ گناہوں پر دلیر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ اجل اعظم و اکبر ہے، اس سے یوں بھی ڈرنا چاہیے ویسے بھی، لیکن جب گناہ ہو جائیں اس وقت زیادہ خوف انسان کے سامنے ہونا چاہیے، اور انسان کے دل میں اتنی اللہ کی خشیت ہو، ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کے دعا مانگتے رہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک، اے اللہ ہمارے نصیب میں اپنا اتنا خوف تقسیم فرما جو ہمارے اور ہماری نافرمانیوں کے درمیان آڑ بن جائے۔ اور اسی انداز میں مشہور دعا ہے اللہم انی اسألک مخافتا تحجزنی عن معاصیک، اے اللہ میں آپ سے ایسا خوف مانگتا ہوں جو مجھے میرے نافرمانیوں سے روک دے۔ اور قرآن مجید میں تقوی کا بار بار حکم دیا ہے، بعض آیات میں 2 دفعہ آتا ہے۔ سورہ حشر میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس آیت میں 2 مرتبہ تقوی کا حکم فرمایا ہے، 2 بار تقوی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اول تو یہ فرمایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر جان غور کر لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور پھر فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ ان دونوں باتوں کا مراقبہ کریں، یعنی روز قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے اور قیامت کے دن بعد جو کام آنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے، تو صرف تقوی آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تقوی کا حاصل یہ ہے کہ ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچے، اور جس کا تقوی زیادہ بڑھ جاتا ہے وہ خوف زیادہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تقوی تو بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے، حالانکہ جو شخص بھی اللہ کے خوف سے چھوٹے بڑے کسی بھی گناہ سے بچتا ہے وہ اپنے درجہ میں متقی ہے۔ پھر یہ بات کہ تقوی بڑے آدمیوں کا کام ہے، اس کا مطلب یہ نکالنا کہ ہم متقی نہیں ہو سکتے، یہ غلط ہے۔ جس کو بڑا سمجھا جاتا ہے وہ بھی تو انسان ہے، انہوں نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا ہے، گناہوں کو چھوڑنے پر آمادہ کیا، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لحاظ سے ہم عزم کریں، ہم شیطان کی تمام بہکاؤں سے بچیں گے، ہم تقوی اور طہارت والی زندگی اختیار کریں گے، اور اللہ کے محبوب بندے بننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ جل جلالہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔